پیسے کی تاریخ کافی دلچسپ ہے۔ ہزاروں سال سے ادائیگی کا یہ واحد طریقہ ہے اور دولت کی پیمائش کا بھی۔ اسی سے وہ نظام جڑا ہے جس کے تحت قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تاہم پیسے کی تاریخ اس کی تعریف کی طرح ہی متنازع ہے۔ فلسفی اور معاشی ماہرین اس پر اسرار وقت کے بارے میں الگ الگ نظریے رکھتے ہیں جب پیسے کا نظام متعارف ہوا۔ تاہم ہزاروں سال قبل چاندی، مٹی کی چیزوں اور دیگر اشکال میں لین دین ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب قدیم عراق میں دھاتی سکے پہلی بار متعارف کروائے گئے۔ اس کے کافی عرصے بعد چین میں کاغذ کے نوٹ سامنے آئے، جو اس لیے بنائے گئے کیونکہ سکے اتنے بھاری ہو چکے تھے کہ ان کو رکھنا ہی ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ اور صرف 70 سال پہلے ایک پہاڑی سلسلے میں موجود ہوٹل میں رات گئے ہونے والے خفیہ سیاسی مذاکرات کے نتیجے میں ایک ہرے رنگ کا کاغذ، ڈالر، دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی بن گیا۔ انسائکلوپیڈیا آج آپ کو پیسوں کے جنم اور ارتقاء کی تاریخ بتا رہا ہے، جو انسانیت کے سفر کو سمجھنے کا اہم جز ہے۔ پیسے کا بطور کرنسی آغاز چند ماہرین کی نظر میں آج سے 5000 سال قبل موجود عراق، میسوپوٹامیہ سے ملتا ہے، جہاں جو اور چاندی کی تجارت ہوتی تھی۔ ان مصنوعات کی اپنی قدر تھی اور اسی لیے ان کو ایک ہی پیمانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس سے دیگر اشیاء کی قیمت طے کی جاتی تھی، جیسا کہ غلام کی قیمت، قرض پر سود یا مزدوری کی اجرت۔ جان ٹیلر برطانوی میوزیم میں مشرق وسطی کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چند مزدوروں کو چیزوں میں ادائیگی کی جاتی تھی، جیسا کہ شراب یا فرنیچر۔ وہ کہتے ہیں کہ تاجر بھی ایسے ہی لین دین کرتے تھے، جسے بارٹر نظام کہا جاتا تھا۔ ولیم بی ہیپفورڈ امریکہ کی پینسلوینیا یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ دراصل مالیاتی قدر و قیمت طے کرنے کی کوشش ہے، جبکہ کرنسی پیسے کی اصل شکل ہے۔ اگر ان کی بات کو مانا جائے تو چاندی اور جو بھی کرنسی کی ہی ایک شکل تھے اور شاید پیسے کی سب سے پرانی مثال بھی۔ پروفیسر ولیم نے عراق میں قدیم میسوپوٹامیہ کے ان علاقوں میں کھدائی کی جہاں تجارت ہوا کرتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ لین دین کی بنیاد یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے کیا حاصل کر سکتا ہے اور اس کے بدلے میں مستقبل میں کیا دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور یہاں سے ہی جنم لیتا ہے قرض کا نظام۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم میسوپوٹامیہ میں قرض کے شواہد ملے ہیں جن پر سود بھی ہوا کرتا تھا۔ ہمورابی کا ضابطہ واضح کرتا ہے کہ چاندی پر 20% سود، جبکہ غلے پر 33% سود ہوا کرتا تھا۔ میسوپوٹامیہ کی تاریخ میں زیادہ وقت تک چاندی کے ذریعے ہی اشیاء کی قدر و قیمت طے کی جاتی تھی۔ پروفیسر ولیم کا کہنا ہے کہ ہم نے اکثر کھدائی کے دوران چاندی کے خزانے دریافت کیے جو چھپائے گئے تھے۔ قدیم میسوپوٹامیہ کی باقیات سے ایسی مٹی کی تختیاں ملی ہیں جن پر قرض کی تفصیلات موجود ہیں۔ مورخ نیل فرگوسن کے مطابق ان میں سے چند کا حجم انسانی ہاتھ سے بھی چھوٹا ہے، جن پر ادائیگی کے وعدے درج ہیں۔ چند میں لکھا گیا کہ جو کا قرض تختی کے مالک کو ادا کیا جائے گا۔ اس طرح کی روایت کا مطلب ہے کہ مٹی کی یہ تختی بھی پیسے کی ہی ایک قسم بن گئی تھی۔ ایکارڈ فراہم قدیم زبانوں کے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم میسوپوٹامیہ میں تاجر روایتی دھاتوں کی بجائے ایسی کرنسی کا استعمال کرتے تھے جس کا فرضی وجود ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ طویل فاصلوں پر ہونے والی تجارت، جس کے آثار 24,000 مٹی کی تختیوں کی شکل میں وسطی ترکی سے بھی ملے ہیں، سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی جدید دور جیسے چیک کی کوئی شکل موجود تھی۔ ادائیگی اسی شخص کو کی جاتی تھی جس کے پاس مٹی کی تختی موجود ہوتی تھی۔ تاہم ہر کوئی اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا۔ نکولس پوسٹ گیٹ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں ماہر آثار قدیمہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مٹی کی تختیاں صرف ادائیگی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے تھیں۔ پیسے کی موجودہ شکل سے قریب ترین جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہے چاندی اور جو۔ سرکاری طور پر کسی حکومت کی جانب سے سکے کا پہلا سراغ ترکی سے ملتا ہے، جس پر اس وقت کی لیڈیا نامی سلطنت کے بادشاہ الیٹس کی مہر ثبت ہے۔ یہ سکہ جو سونے اور چاندی سے بنا ہے، ان سکوں سے پرانا ہے جو چین، انڈیا یا اس سے بھی قدیم تہذیبوں جیسا کہ مصر، ایرانی یا یونانی تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سکے پائیدار تھے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آسان تھا۔ اپنی کامیابی کی وجہ سے سکے سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے بن گئے۔ ٹیکس اکٹھا کرنے سے لے کر فوج کے خرچ اٹھانے اور تجارت کرنے کے لیے سکے مفید ذریعہ بن گئے۔
سیلری انگریزی زبان کا لفظ ہے اور یہ بھی لاطینی زبان کے لفظ سیلریم سے نکالا ہے۔ روم کی سلطنت سپاہیوں اور سرکاری افسران کو نمک میں ادائیگی کرتی تھی، جو اس وقت ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی جس سے خوراک محفوظ رکھنے کا کام لیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے کے چند سکے نایاب بھی ہیں اور خوبصورت بھی، جن میں اہم معلومات ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک چاندی کا سکہ ہے جو ایتھنز میں بنا اور اس یونانی دیوی ایتنا کا نشان بنا ہوا ہے۔ طویل عرصے تک چین میں تانبے یا کانسی کا سکہ بنیادی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس کے وسط میں ایک سوراخ ہوتا تھا تاکہ ایک سے زیادہ سکوں کو باندھ کر اکٹھا رکھا جا سکے۔ جیسے جیسے تجارت پھیلی، زیادہ سکوں کی مانگ بڑھی۔ ایک وقت تھا جب تانبا نایاب ہو گیا، لیکن اس سے بھی اہم نقطہ یہ تھا کہ حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ کرنسی کا کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ یہ حکمران نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قیمتی کرنسی کسی اور سرزمین میں ضائع ہو جائے۔ انہوں نے قانون بنا دیا کہ اب صرف لوہے کے سکوں کا استعمال ہوگا، لیکن یہ نئے سکے اتنے وزنی تھے کہ جب زیادہ بڑی رقم کی ادائیگی کرنا مقصود ہوتی یا پیسے دور لے کر جانا ہوتے تو بیل گاڑی یا خچر اس وزن کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مشکل کی وجہ سے تاجروں نے پہلی بار کاغذ کی کرنسی کا تجربہ شروع کیا۔ اس نتیجے میں جیاوزی نامی پہلی کاغذی کرنسی وجود میں آئی جو سلطنت سونگ نے جاری کی اور کرنسی کے نظام کو قابو میں کر لیا تاکہ تاجر اپنی کرنسی کا استعمال نہ کریں۔ یوں پہلے باقاعدہ سرکاری نوٹ کا آغاز ہوا۔ یہ اتنا ہی سرکاری تھا جتنی امریکی ڈالر 1792 میں تھا جب اسے ملک کا سرکاری کرنسی کے طور پر اپنایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم اختتام پذیر ہو رہی تھی کہ اتحادیوں کو یہ نظر آنا شروع ہوا کہ ان کی اپنی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ جب بحالی کا عمل شروع ہوگا تو بین الاقوامی تجارت کس کرنسی میں ہوگی۔ اس وقت 44 ممالک کے نمائندے 22 دن کے لیے امریکہ میں برٹن ووڈز قبضے کے ماؤنٹن واشنگٹن ہوٹل میں اکٹھے ہوئے۔ یہاں جنگ کے بعد عالمی معیشت اور تجارت کے مستقبل پر مذاکرات ہوئے۔ یورپی ممالک جنگ کے نتیجے میں تباہ حال تھے، جبکہ امریکہ کے پاس دنیا میں سونے کے سب سے بڑے ذخائر موجود تھے۔ ایڈ گو نے اپنی کتاب دی سمٹ میں لکھتے ہیں کہ 22 دن تک شدید سیاسی لڑائی اور بحث ہوئی۔ اس دوران دو شخصیات میں دو بدو لڑائی بھی ہوئی، جس میں برطانوی جان کینز ایک عالمی کرنسی کا تصور لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب امریکی محکمہ خزانہ کے ہیری ڈیکسٹر تھے۔ اس کانفرنس کے بعد طے ہوا کہ امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اسی ملاقات میں بنائے جانے والے ادارے IMF اور ورلڈ بینک جنگ کے بعد معاشی مشکل کا سامنا کرتے ممالک کو امریکی ڈالر میں ہی قرض دیں گے۔ اس وقت کس نے سوچا ہوگا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جدید بین الاقوامی معیشت کی بنیادی ڈھانچہ قائم کیا جا رہا ہے جو آج تک قائم ہے۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔